أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وقال إنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. معزز دوستو بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی دو مختصر سی آیتوں کا ایک ٹکڑا پیش کیا ہے. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے گویا کہ ایک اصول دیا ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، چاہے دنیاوی زندگی ہو یا اخروی زندگی ہو، دونوں جہان کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اصول ہمیں دیا ہے کہ اگر ہم اس پر چلیں گے تو گویا کہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں. اور وہ اصول یہ ہے کہ ہماری زندگی سنتوں کے مطابق گزرے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سنت اور طریقے کے مطابق گزرے، اس لیے کہ دنیا اور آخرت کی 100% کامیابی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں ہی میں ہے. اگر کوئی آدمی ایمان لاتا ہے اور ایمان لانے کے بعد نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور طریقے پر جائے، ہو سکتا ہے کہ اس سے پوچھ ہو جائے، پوچھ گچھ ہو. لیکن کوئی مسلمان اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے اور آپ کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو 100% یقین ہے، 100% یقین ہے کہ وہ آدمی دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. سنت کہتے ہی اس کو ہے کہ ہمارے نبی خلاصہ ہی ہے سنت کا معنی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ حیات، کہ آپ نے زندگی کس طرح گزاری ہے، اسی کا نام سنت ہے. اور یہ سنت کا مفہوم ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارے ذہن میں یہ بیٹھا ہے سنت یعنی ایک زائد چیز. خدا نخواستہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سنت یعنی اگر ہم عمل کریں گے تو ثواب ملے گا اور اگر عمل نہیں کریں گے تو گویا کہ ثواب نہیں ملے گا. ہم نے اپنے ذہن میں یہ بٹھا کر رکھا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. سنت کا مفہوم بہت ہی وسیع ہے، بلکہ اگر آپ کہیں کہ پورے دین کا خلاصہ گویا کہ سنتوں پر عمل کرنا ہی ہے. اس لیے کہ سنت میں کیا ہوتا ہے، سنت میں وہی جو میں نے کہا تھا کہ دین 5 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، عقائد، اعمال وغیرہ. تو سنت بھی وہی ہے کہ ہمارے نبی کے عقائد کیسے تھے، آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کی عبادتیں کیسی تھی، آپ کی نماز کیسی تھی، آپ کا لوگوں کے ساتھ لین دین کرنا اور لوگوں کے ساتھ آپ کا جینا اور اٹھنا بیٹھنا کس طرح تھا، یہ ساری چیزیں سنت میں آتی ہیں. تو گویا کہ سنت یہ پورے دین کا خلاصہ ہے. جو آدمی سنتوں پر عمل کرے گا گویا کہ وہ 100% اور 100% دین پر عمل کر رہا ہے. اور اگر ہم سنتوں سے ہٹیں گے تو اتنا ہی گویا کہ دین سے ہمارا رشتہ کم ہوتا جائے گا. مثلا نماز پڑھنے کا حکم ہے، آپ ایسے ہی اٹھک بیٹھک کر لیں، نماز پڑھ کے چلے جائیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ نماز پتہ نہیں قبول ہو یا نہ ہو. دیکھیں آپ نے حدیث سن رکھی ہے کہ بعض نمازیں ایسی ہے جو انسان کے منہ پر مار دی جاتی، لیکن وہی نماز اگر ہم سنت کے مطابق کریں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی سنتیں بتلائی ہے، ہم نے بچپن میں یاد بھی کیا ہے، نماز کے 51 سنتیں، 50 سنتیں، تو سنت کے مطابق ہماری نماز ہوگی تو اللہ کی ذات سے مکمل امید ہے کہ وہ نماز قبول ہوگی. اسی طرح دنیا کے جتنے اعمال ہیں، جتنی چیزیں ہیں، اگر سنت کی روشنی میں ہوتی ہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ قبول ہوگی. اور اگر خدا نخواستہ ہم سنت سے ہٹ کر اپنی من مرضی سے ہم عمل کرنے لگے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پوچھ بھی ہو جائے کہ تم نے ایسا کیوں کیا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں آیتوں میں اشارہ دے رہے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے. آج ہم نے دنیا کے مختلف لوگوں کو، کرکٹروں کو اور دوسرے فٹ بالروں کو اور پتہ نہیں کس کس کو اپنا آئیڈیل اور اپنا رہنما مان رکھا ہے، حالانکہ ہم تمام کے آئیڈیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. آپ کی زندگی جس طرح گزری ہے، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی بھی ایسے ہی گزرے. صرف زبانی دعویٰ نہ ہو کہ ہم عاشق رسول ہیں اور ہم یا رسول اللہ وغیرہ کے نعرہ، عاشق رسول کا نعرہ کافی نہیں ہے، بلکہ عملی اعتبار سے ہمیں دکھلانا ہوگا. تو آج کی نشست میں انشاءاللہ ہم سنیں گے کہ سنتوں پر عمل کرنا کیوں ضروری ہے اور سنتوں پر عمل کرنے کے کیا فائدے ہیں. دینی فائدہ بھی ہے، دنیاوی فائدہ بھی ہے، یعنی آخرت میں بھی فائدہ ملے گا اور انشاءاللہ اس دنیا میں بھی سنتوں پر عمل کرنے کا فائدہ ملتا ہے. تو سب سے پہلی بات یہی کہ ہم سنتوں پر عمل کیوں کریں، یعنی سنتوں پر عمل کرنا ضروری کیوں ہے. تو اس کی کئی وجوہات ہے. پہلی وجہ تو یہی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ظاہر سی بات ہے، ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو جب ہم نے آپ کو اپنا نبی مان لیا تو گویا کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہماری پوری زندگی آپ کی زندگی کے مطابق گزرے گی. ہم اپنی نفسانی خواہشات کو، اپنی چاہت کو پیچھے چھوڑ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت کے مطابق زندگی گزاریں گے. تو سب سے پہلا ریزن تو یہی ہے کہ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، آپ کو اپنا نبی مانا ہے، تو گویا کہ آپ کے تمام چیزوں کو ہم قبول کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اخلاق، عادات، اطوار ہیں،
ہر ایک کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ یہ ہماری گویا کہ سب سے پہلا تقاضا ہے۔ دوسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں چونکہ محبت بھی ہے، ہر مسلمان کو اپنے نبی سے، اپنے اللہ سے، اپنے قرآن سے محبت ہے، لہذا جب محبت ہے تو محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم اپنے محبوب کے مطابق زندگی گزاریں۔ دنیا کا بھی ضابطہ یہی ہے کہ جب کوئی انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی ہر ادا محبوب ہوتی ہے، اس کی ہر ادا پسند آتی ہے، اور انسان کوشش کرتا ہے کہ میں اسی کی طرح بنوں، اسی کی طرح دیکھوں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض جو ہمارے نوجوان ساتھی ہیں وہ بال کٹ کر آتے ہیں کہ فلاں ایکٹر نے ایسا رکھا تھا لہذا میں بھی اس عید پر ایسے ہی کٹنگ کروں گا۔ تو یہ اسی لیے کہ جب ہم دنیا میں بھی کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں، لہذا ہمیں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے اس محبت کا اظہار کریں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک سچا پکا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، آپ کا طور طریقہ، آپ کے اعمال، آپ کے اخلاق، جب تک کہ اس کے نزدیک میں اس کے والد، اس کے بیٹے، یعنی اس کے اولاد، اس کے والد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤ۔ یعنی ہمارے دلوں میں اپنے والدین کی، ہمارے دلوں میں اپنی اولاد کی جتنی محبت ہے اس سے کہیں زیادہ محبت نبی کی ہونی چاہیے۔ اگر اتنی محبت ہے تو گویا کہ ہم سچے پکے مسلمان ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ اس محبت میں ذرا بھی کمی آ گئی تو گویا کہ ہمارے ایمان میں کمی رہ گئی۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس حدیث کو سنا تو انہوں نے کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو ٹٹولا کہ میرے اندر ایمان ہے یا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کی محبت تو ہے۔ پھر آخر میں انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ والدین کی محبت تھوڑی زیادہ ہے، یعنی آپ کی محبت تھوڑی کم ہے، والدین کی محبت تھوڑی زیادہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اے عمر، اب تک بھی تم کامل مومن نہیں بنے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے کچھ توجہ کی اور انہوں نے بھی کچھ غور کیا، پھر آخر میں انہوں نے فیصلہ سنایا کہ نہیں، آپ کی محبت میں اپنے ابا سے بھی زیادہ کرتا ہوں، یعنی آپ مجھے اپنے والد سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ تب اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا الآن یا عمر، کہ اے عمر، اب تم سچے پکے مسلمان ہوئے۔ تو نبی کی محبت، نبی سے عشق ہوا کہ ہمارے ایمان کا جز ہے۔ اگر اس محبت میں کمی ہے، کمی کس طرح پتہ چلے گی؟ وہی ہمارے اخلاق سے، ہمارے اندر سنتیں کتنی ہیں، جس قدر سنتیں ہوگی گویا کہ نبی سے اتنی محبت ہے، اور اگر ہماری زندگی سنتوں سے ہٹی ہوئی ہے گویا کہ نبی کی محبت کم ہے۔ اس لیے کہ صرف زبان سے دعویٰ کر لینا کافی نہیں، عمل سے اور اپنے عملی کردار سے بتلانا بھی ضروری ہے۔ تو دوسری چیز کہ جس کی وجہ سے ہمیں سنتوں پر عمل کرنی چاہیے وہ یہی کہ نبی کی محبت چونکہ ضروری ہے، لہذا اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کریں۔ تیسرا ریزن یہ ہے کہ آپ سب کو معلوم ہے، ہم تمام کا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ میسنجر ہے، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ پہلے ایسا ہوتا تھا، ایک زمانے میں کئی نبی ہوتے تھے، لہذا کئی طریقے ہوتے تھے۔ مثلا کسی زمانے میں 4 نبی آئے، کسی زمانے میں 10 نبی آئے، تو 10 شریعت ہے، 10 راستے ہیں، 10 راستوں سے انسان اللہ تک پہنچ سکتا تھا۔ لیکن چونکہ ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، اب ایک ہی راستہ بچا ہے، گویا کہ کامیابی کا، ہدایت کا، فلاح و بہبودی کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے۔ اگر کوئی آدمی اس راستے پر، اس طریقے پر چلے گا وہی کامیاب ہوگا، دوسرے کسی اور راستوں پر جائے گا، حتیٰ کہ پچھلی جو شریعتیں ہیں ان شریعت کے راستے پر کوئی چلے گا تب بھی وہ آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو سنتوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس کا تیسرا ریزن یہی کہ ہمارے نبی چونکہ آخری نبی ہیں، اب ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہے۔ پہلے کئی آپشن ہوتے تھے، اب ایک ہی آپشن ہے، اسی کے مطابق، اسی طریقے اور اسی راستے کے مطابق ہمیں اللہ کو حاصل کرنا ہے۔ اگر ہم اس طرح چلیں گے تبھی گویا کہ ہم اللہ تک پہنچ پائیں گے۔ تو یہ 3 بنیادی وجہ ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے۔ اب اگلی بات کہ سنتوں پر عمل کرنے کا فائدہ کیا ہے، سنتوں کی برکت کیا ہے۔ تو سب سے پہلی اور سب سے بنیادی برکت تو یہی ہے کہ اگر ہم سنتوں پر عمل کرتے ہیں تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بن جائیں گے۔ اور ایک دن بات آئی تھی کہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سب سے بڑی چیز ہے۔ جنت میں جو سب سے قیمتی اور سب سے مہنگی نعمت ہوگی اور سب سے اونچی نعمت کہلائے گی وہ یہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو جائے اور اللہ کا دیدار ہو جائے۔ ہر مسلمان جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اس کی نوعیت کیا ہے وہ تو وہیں پتہ چلے گا، لیکن دیدار کریں گے۔ تو جنت کی جو سب سے قیمتی اور سب سے اعلیٰ نعمت ہے وہ یہی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہمیشہ کے لیے خوش ہو جائیں اور ہم اللہ سے خوش ہو جائیں اور اللہ کا دیدار ہو جائے۔ تو سنتوں پر کوئی آدمی اگر عمل کرتا ہے تو اسے دنیا ہی میں گویا کہ یہ نعمت مل جاتی ہے۔ اس لیے کہ میں نے جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ،
اللہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت کرنی ہے، ہمیں اللہ سے محبت ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اتبعونی، نبی کی زبانی کہلوا رہے ہیں کہ تم لوگ میری اتباع کرو، یعنی میرے سنت پر چلو، میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق عمل کرو۔ اور اللہ تبارک، اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا فائدہ اور ثمرہ کیا ہوگا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے۔ تو گویا کہ اگر سنت کے مطابق ہماری زندگی گزرتی ہے تو جنت کی جو سب سے قیمتی اور سب سے اعلیٰ قسم کی نعمت ہے وہ ہمیں دنیا ہی میں مل جائے گی، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محبوب بنا لیں گے، اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے گی، اور دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ جسے خدا مل جائے، جسے اللہ کی معرفت، اللہ کی معرفت اور محبت مل جائے، گویا کہ وہ آدمی دھنی ہے، اس سے زیادہ دھنی اور مالدار کوئی نہیں ہے۔ تو سنتوں پر عمل کرنے کا سب سے پہلا فائدہ یہی ہوگا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، کہ ہر آدمی، میری امت کا ہر شخص جو ہے جنت میں داخل ہوگا سوائے اس شخص کے جو انکار کرے۔ قیل ومن ابا، پوچھا گیا اللہ کے نبی کون انکار کرنے والا ہے؟ فرمایا قال من اطاعنی دخل الجنہ، جو آدمی میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جو آدمی میری نافرمانی کرے گا، میرے سنت کے مطابق چلے میرے سنت کے خلاف چلے گا، تو گویا کہ اس نے میرا انکار کیا۔ تو اس حدیث میں اللہ کا نبی بشارت دے رہے ہیں کہ جو آدمی اللہ کے نبی کی اطاعت کرے، یعنی آپ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق، آپ کے طریقے کے مطابق، آپ کی سنت کے مطابق زندگی گزارے، دخل الجنہ، تو وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آخرت کی جو زندگی ہے، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، وہاں کی پہلی کامیابی یہی ہے کہ ہمیں جنت مل جائے۔ جنت میں داخلہ جسے مل گیا، گویا کہ وہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ اپنے فضائل کی کتابوں میں بہت ساری حدیثیں سن رکھی ہے، تو جنت میں داخلہ مل جانا یہ ہماری کامیابی ہے۔ تو جو آدمی سنتوں پر عمل کرے گا، گویا کہ اس کی آخرت کی پہلی کامیابی وہیں سے مل جائے گی۔ اور اس حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اسی حدیث میں اگر آپ غور کریں گے کہ جو آدمی انکار کرے، انکار کرنے میں تو ایک کافر ہے، کفار مشرکین جو آپ کو مانتے ہی نہیں، اور انکار کرنے میں وہ لوگ بھی ہیں جو سنت کے خلاف کام کرتے ہیں۔ سنتوں کے خلاف اگر کوئی آدمی کام کرتا ہے، گویا کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ آدمی میرا انکار کرتا ہے، پھر وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو خلاف سنت عمل کرنے کی وعید بھی اس حدیث میں آ گئی، اور سنتوں پر عمل کرنے کا ایک ثواب کہ ہمیں گویا کہ جنت ملے گا، جنت کا داخلہ اور جنت کی سرٹیفکیٹ اللہ کے نبی دے رہے ہیں۔ تو یہ سنتوں پر عمل کرنے کا دوسرا فائدہ ہوا۔ تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ اگر ہم سنتوں پر عمل کریں گے تو گویا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی معیت اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا ہمیں نصیب ہوگا۔ آپ خود غور کیجئے کہ اللہ کے نبی کی معیت اور آپ کے ساتھ آپ کی مصاحبت اور آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہمیں نصیب ہو، اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت چاہیے؟ آج اگر ہمارے دیش کا پردھان منتری ہے، کوئی بھی بڑا آدمی ہے، یا کوئی بڑے اسکالر ہے، کوئی بڑے علماء ہیں، جیسے دارالعلوم کے محتمم صاحب ہیں، یا کوئی بھی ہے، اگر آپ کو چند گھنٹہ ان کے ساتھ گزارنے کو مل جائے تو آپ کتنے خوش ہوں گے؟ سارے دوستوں کو کال کر کے بتائیں گے کہ بھائی دیکھو میں نے آج مولانا سے ملاقات کی، مفتی ابو القاسم صاحب سے میری آج ملاقات ہوئی، وہ میرے گھر پہ آئے تھے۔ تو یہاں اللہ کے نبی جن کی وجہ سے یہ پورے کائنات کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، پورے کائنات کو بنایا، ان کی مصاحبت مل رہی ہے، اور ایک سستے سودے کی وجہ سے کہ ہم سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انعام یہ دیں گے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہیں ان کی مصاحبت ہمیں نصیب ہوگی۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، ان کو اللہ کے نبی نصیحت کر رہے ہیں، یا بنیا ان قدرت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لاحد فافعل۔ اللہ کا نبی فرماتے ہیں کہ اے بیٹے، چونکہ وہ آپ کے خادم تھے، چھوٹے لڑکے تھے، کہ اے بیٹے اگر تجھ سے ہو سکے کہ تیری صبح اور شام اس حالت میں ہو کہ کسی مسلمان بھائی کے بارے میں تیرے دل میں کوئی کینہ نہ رہے، کوئی غلط بات نہ رہے، تو یہ کام ضرور کر۔ اس دن بات آئی تھی کینے کی، گویا کہ ہمیں دل صاف رکھنا ہے، تو اسی کی تعلیم اللہ کے نبی دے رہے ہیں کہ اگر تیرے اختیار میں ہے، اگر تو یہ کر سکتا ہے تو ضرور کر، کہ تیری صبح اور شام اس طرح ہو کہ کسی مسلمان کے بارے میں تیرے دل میں کوئی غلط بات نہ رہے، کوئی بغض نہ رہے، کوئی کینہ نہ رہے، کوئی حسد نہ رہے، اور یہ کام تو ضرور کر۔ پھر آگے فرماتے ہیں ثم قال یا بنیا وذلک من سنتی، اور اے بیٹے یہ میری سنت ہے، یعنی اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں اپنا دل صاف رکھنا یہ ہماری نبی کی سنت ہے۔ ومن احب سنتی، اور جو آدمی میری سنت سے محبت کرے فقط احبنی، تو گویا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو آدمی مجھ سے محبت کرے گا تو وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور کل ایک حدیث آئی تھی المرء مع من احب، آدمی جس سے محبت کرتا ہے آخرت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو ان حدیثوں سے پتہ چلا کہ اگر ہم اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہیں تو گویا کہ ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہے، اور ہم اگر نبی سے محبت کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ قیامت کے دن اور جنت میں اللہ کے نبی کے ساتھ ہوں گے۔
اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ صرف زبانی محبت کافی نہیں ہے، بلکہ سنتوں پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ جب تک آپ سنتوں پر عمل نہیں کر رہے ہیں گویا کہ آپ عاشق رسول نہیں ہیں۔ جو آدمی اپنے آپ کو عاشق رسول کہے، عشق نبی کا دم بھرے، تو اس کا معیار بھی بتلا دیا کہ اگر آپ کی زندگی میں سنتیں ہیں تو گویا کہ آپ اللہ کے نبی سے محبت کر رہے ہو، اور اگر آپ کی زندگی سنتوں سے خالی ہے تو گویا کہ آپ کی محبت میں کچھ نہ کچھ کمی ضرور ہے، تو اس لیے ہمیں اس کمی کو دور کرنا ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے، مشہور حدیث ہے، آپ نے سن رکھی ہے کہ جو آدمی فساد کے زمانے میں سنتوں پر عمل کرتا ہے تو اسے 100 شہیدوں کا درجہ ملتا ہے۔ 100 شہید کو جتنا درجہ ملے گا، ایک سنت کو زندہ کرنے کا ثواب اتنا ہی ملے گا۔ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ فساد کے زمانے میں جب لوگ دین سے دور ہو رہے ہوں، بدعت کی طرف، خرافات کی طرف، رسومات کی طرف میلان لوگوں کا ہو رہا ہو، ایسے موقع پر اگر کوئی آدمی سنتوں پر عمل کرتا ہے تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ یعنی 100 شہیدوں کو جتنا اونچا درجہ دیا جائے گا، ایسے پرخطر حالات میں جہاں ماحول بالکل دین کے خلاف ہو، ایک ایک سنت پر عمل کرنا گویا کہ اپنے جان کو ہتھیلی میں لے کر گھومنا ہے۔ ایسے ماحول میں، جیسے بھی ہمارے حالات ایسے ہی ہو رہے ہیں، ایسے ماحول میں کوئی آدمی اگر سنتوں کو زندہ کرتا ہے تو اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تو اس حدیث میں گویا کہ یہ چوتھی خوشخبری اللہ کا نبی دے رہے ہیں۔ اسی طرح ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ اگر ہم پوری زندگی سنتوں کے مطابق گزاریں گے تو گویا کہ پوری زندگی عبادت کرنے میں لکھی جائے گی۔ مثلا آپ سونے جا رہے ہیں تو اگر آپ دعا پڑھ کے سوئیں گے، سنت کے مطابق سوئیں گے، اور سو کے اٹھنے کے بعد پھر سو کے اٹھنے کی دعا پڑھ لیں گے، تو آپ کا یہ سونا جو آپ کے جسم کے لیے، آپ کی صحت کے لیے ضروری ہے، یہ سونا بھی گویا کہ عبادت میں شمار ہوگا۔ تو اگر ہم عبادت کے سنتوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو پوری زندگی عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ کھانا تو ویسے بھی ہے، انسان کی ضرورت ہے، اگر ہم بسم اللہ پڑھ کے کھائیں گے، سنت کے مطابق کھائیں گے، اور آخر میں بھی دعا پڑھ لیں گے، پورے سنت کے طریقے سے ہم کھانا کھائیں گے یا سوئیں گے یا جو بھی دوسری چیزیں ہیں، تو وہ ہماری گویا کہ جسم کا جو تقاضا ہے وہ تقاضا بھی پورا ہوگا، اور ساتھ میں عبادت بھی لکھی جائے گی۔ تو یہ ایک اہم فائدہ ہے اگر ہم اپنی پوری زندگی کو عبادت میں لکھوانا چاہتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمیں جتنی زندگی ملی تھی پوری زندگی عبادت میں لکھی جائے، تو اس کے لیے سب سے آسان حل یہی ہے کہ ہم سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اور آخری فائدہ جس میں ہمیں دنیاوی فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ سنتوں پر عمل کرتے ہیں تو آپ بہت ساری شیطانی اثرات سے بچ جائیں گے، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ ایک مسلمان چین سے رہے، سکون سے رہے۔ جس طرح وہ ہمارے دین میں ڈاکہ ڈالتا ہے، ہماری عبادت میں رخنہ اندازی کرتا ہے، ہمیں عبادت سے دور کرتا ہے، اسی طرح شیطان جو ہے ہمیں جسمانی تکلیف بھی پہنچانا چاہتا ہے، بلکہ پوری کوشش کرتا ہے کہ انسان بیمار ہو جائے۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ انسان جو بیمار ہوتا ہے، کئی بیماریوں میں شیطان کا دخل ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ ہمارا جانی مالی ہر اعتبار سے دشمن ہے۔ ہم خوش رہیں، ہم چین سکون سے رہیں، اسے برداشت ہی نہیں، بلکہ اسے تو یہ برداشت ہے کہ مسلمان اور ایک ایمان والا ایک کلمہ کو ہمیشہ پریشان رہے، ہمیشہ ہائے ہائے کرتا رہے، تب شیطان کو گویا کہ کلیجے کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ تو اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ بہت ساری بیماریاں شیطانی اثرات کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اگر ہم سنتوں پر عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان اثرات سے ہماری حفاظت فرماتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے وہ دعا تو سنی، آپ کو یاد ہی بھی ہوگی اور آپ عمل بھی کرتے ہوں گے کہ جب ہم ٹوائلٹ جاتے ہیں تو اللہ کے نبی نے ایک دعا بتلائی ہے، اور حدیث میں دعا کی وجہ بھی بتلا دی کہ انسان جب اندر جاتا ہے تو چونکہ وہ سب سے بری جگہ ہے، گندگیوں کی جگہ ہے، اور شیطان بھی گندہ ہی ہے، تو شیطان اور ابلیس اور جو بھی ہیں یہ ان کا گویا کہ بسیڑا ہوتا ہے وہاں پر، تو وہ مسلمان کو اور ایمان والے کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، بلکہ اگر ہم دعا نہیں پڑھیں گے تو ہمارے مخصوص اعضاء سے کھیلتا بھی ہے۔ تو اللہ کا نبی فرماتے ہیں کہ تم پہلے ہی دعا پڑھ لو تاکہ تمہارے اور شیطان کے درمیان ایک دیوار حائل ہو جائے، اور پھر وہ ہمیں پریشان نہیں کر پائے گا۔ تو اس حدیث سے پوری وضاحت ہو رہی ہے کہ اگر ہم سنتوں پر عمل کریں گے تو شیطانی جو اثرات ہیں ان اثرات سے ہم بچ پائیں گے، اور بہت ساری بیماریاں شیطانی اثرات سے بھی آتی ہے۔ انسان کے کبھی نیند اڑ جاتی ہے، خاص طور پر آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا، بچے سوتے نہیں ہیں، روتے رہتے ہیں، تو اسی طرح ہم بڑوں کو بھی شیطان بھٹکاتا ہے اور ہمیں وہ تکلیف پہنچانے اور نقصان پہنچانے کے در پہ رہتا ہے۔ اگر ہم سنتوں پر عمل کریں گے تو گویا کہ دنیا میں بھی ایک فائدہ اللہ تعالیٰ دیں گے کہ شیطانی اثرات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ تو یہ چند برکتیں ہیں، اس کے علاوہ اور بھی برکتیں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں سنتوں کو اپنے اندر لانا ہے۔ اب آخری بات یہ رہ گئی کہ اب ہم کیا کریں۔ باتیں تو بہت ساری ہو گئی، اصل تو عمل ہے۔ تو پہلی گزارش یہ ہے کہ ہم تمام کی ذمہ داری ہے کہ ہم سنتوں کو معلوم کریں،
ایک ایک سنت کو ہم پتہ کریں کہ بھائی مثلاً ہم کھانے بیٹھ رہے ہیں تو کھانے کی کتنی سنتیں ہیں، سونے جا رہے ہیں تو سونے کی کتنی سنت ہے، شادی بیاہ کر رہے ہیں تو سنت طریقے کے مطابق کس طرح شادی بیاہ ہو، خدا نخواستہ کہیں کسی کے گھر وفات ہو گئی، بھیا کسی کا انتقال ہو گیا، تو اب تدفین کے تجہیز و تکفین کی کیا سنتیں ہیں، کیا سنت طریقہ ہے. تو موقع کے اعتبار سے ہر سنت کو گویا کہ ہم معلوم کریں اور معلوم کرنے کے بعد اسے اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی کوشش کریں. اگر ہم روزانہ ایک ایک سنت بھی معلوم کر کے اپنی زندگی میں لائیں گے تو انشاءاللہ بہت ہی جلد ہماری زندگی میں انقلاب آئے گا، اور جو فوائد ابھی ہم نے سنا وہ فوائد ہمیں حاصل ہوں گے. تو ہمیں پہلا ارادہ تو یہی کرنا ہے. دوسری بات، جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ شیطان کے اثرات سے بچنے کے لیے سنت بہت ہی مضبوط چیز ہے، گویا کہ یہ ہمارے لیے ایک ہتھیار ہے. گجرات کے ایک بہت ہی بڑے عالم ہیں اور صوفی انسان ہیں، آپ نے نام بھی سنا ہوگا، پیر صلاح الدین سیفی دامت برکاتہ، جو ذوالفقار صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ برکاتہم کے خلیفہ ہیں. گجرات میں کافی مشہور ہیں، ہمارے علاقے میں شاید ان کا آنا نہیں ہوا. کافی ولی صفت انسان ہے، بزرگ انسان ہیں. تو انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ شیطان انسان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کے نقصان سے بچیں تو انہوں نے ایک سنت بتلائی. وہ یہ کہ رات میں جب ہم کپڑا کھول کر رکھتے ہیں، کپڑا کھول کر جب ہم سونے جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کپڑا چینج کرتے ہیں، تو کپڑا چینج کرنے سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھ کر کپڑے کو کہیں لٹکا دیں، یعنی جہاں پر بھی لٹکاتے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کر لٹکائیں. اور جب ہم کپڑا پہنیں، یعنی صبح کو جب ہم کپڑا پہنیں نماز کے لیے یا کہیں جانے کے لیے، تو بسم اللہ پڑھ کر پھر وہاں سے کپڑا پہنیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا، وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم کپڑا ایسے ہی لٹکا دیتے ہیں، یعنی بغیر بسم اللہ پڑھے ہم کپڑا لٹکا دیتے ہیں، تو شیطان، جو آپ کو ہر ایک کو معلوم ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے، اور بھی شیطان ہے، تو جو شریر قسم کے شیطان ہے وہ ہمارے کپڑوں میں بس جاتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ بسے گا تو ایسے تھوڑے نہ بسے گا، وہ اپنی گندگی وہاں ضرور پھیلائے گا. اور اگر ہم صبح بغیر بسم اللہ پڑھے وہ کپڑا پہن لیں گے تو گویا کہ اس کے سارے اثرات ہمارے جسم میں منتقل ہو جائیں گے. ہمیں دکھتا نہیں ہے اس لیے کہ ہمارے قلب کے اندر وہ پاور نہیں ہے، لیکن جو اہل اللہ ہے، جن کا دل صاف ہے، انہیں یہ سب چیزیں، یہ اثرات دکھتے ہیں. تو سب سے پہلا کام، سب سے پہلی سنت ہم یہی زندہ کر سکتے ہیں کہ ہم جب بھی رات میں کپڑا کھول کر لٹکائیں تو بسم اللہ پڑھ کر لٹکائیں، اور جو ہی ہم صبح پہنیں تو اسے جھاڑ کر اور بسم اللہ پڑھ کے اس کپڑے کو اپنے جسم میں پہنیں. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ شیطانی اثرات سے ہم بچیں گے، بہت ساری بیماریوں سے ہماری حفاظت ہوگی. اور آپ نے سنا کہ بسم اللہ یہ بہت ہی اہم سنت ہے، بلکہ ہر موقع کی ایک الگ الگ دعا ہے. اگر ہم ان دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو شیطانی تمام اثرات سے اور شیطانی تمام مصیبتوں سے ہم محفوظ رہیں گے. اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر آپ کو کسی وقت کی دعا یاد نہیں ہے تو آپ بسم اللہ پڑھ لو. مثلا کسی آدمی کو وضو کرنے کے وقت، ہر عضو کے دھونے کے وقت ایک مخصوص دعا ہے، وہ دعا اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو ہر عضو کو دھوتے وقت آپ بسم اللہ پڑھ لیں. مثلا کسی کو مسجد میں آنے کی دعا یاد نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ یاد کرے. اگر یاد نہیں ہے تو بسم اللہ پڑھ کے مسجد میں داخل ہو، انشاءاللہ وہ سنت، جو دعا کی سنت ہے، وہ ادا ہو جائے گی. تو پہلا کام ہمیں یہی کرنا ہے کہ مخصوص جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کو ہم یاد کریں، اپنی زندگی میں اپلائی کریں. اور اگر وہ دعائیں ہمیں یاد نہیں ہیں تو کم از کم ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھیں. حتیٰ کہ گھر کی خواتین کو بھی یہ ہدایت دی جائے کہ وہ کھانا پکاتے وقت بسم اللہ سے کھانا پکانا شروع کریں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سنت کو بالکل ترک کیے ہوئے ہیں، بس یوں ہی کھانا پکا لیتے ہیں، پھر کھانے میں وہ برکت نہیں ہوتی، کھانے میں وہ اثرات نہیں آتے. اگر ہم بسم اللہ سے کھانا پکانا شروع کریں گے تو اس کھانے کی ایک الگ ہی نورانیت ہوگی، ہمیں پھر دین کے کاموں میں لگنے، دین سے جڑنے کی ہمیں ایک الگ ہی مزہ آئے گا، گویا کہ ہمیں اندر سے ایک پاور ملے گا. تو یہ چند سنتیں ہیں جس پر ہم عمل کر سکتے ہیں. دوسری جو مشہور سنت ہے وہ یہ ہے کہ ہم سلام کو ترویج دیں، زیادہ سے زیادہ سلام کو ترویج دیں. سلام کی بہت ہی زیادہ فضیلت آئی ہے، حدیث میں یہاں تک ہے کہ آپ جسے پہچانتے ہو اسے بھی سلام کیجیے، اور جو آپ کا شناسہ نہیں ہے، جسے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، بس ایسی مسلمان بھائی مل گیا تو اسے بھی آپ سلام کیجیے. سلام سے محبتیں بڑھتی ہے اور نیکیاں تو لکھی ہی جاتی ہیں، اور رمضان تو ہے ہی نیکیاں کمانے کے لیے. تو یہ گویا کہ ہمیں یہ دو کام خصوصیت سے کرنا ہے کہ کوئی بھی کام ہم کریں بسم اللہ سے کریں، اور رات میں خاص طور پر جب ہم کپڑا اتار کے رکھیں تو بسم اللہ پڑھ کر اتاریں، بسم اللہ پڑھ کر کپڑا پہنیں. اور تیسری بات کہ ہم سلام کو ترویج دیں، خاص طور پر ہمارے جو چھوٹے ساتھی ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، انہیں تو چونکہ کوئی جھجک نہیں ہوتی، بڑے جو ہوتے ہیں انہیں سلام کرنے میں کبھی کبھی جھجک ہوتی ہے. اگر چھوٹے پہل کریں گے تو بڑوں میں بھی گویا کہ ایک ماحول بنے گا. اور حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ اس میں بڑا چھوٹا دیکھنا بھی نہیں چاہیے، بلکہ ہم نے اپنے علماء کو دیکھا کہ وہ حالانکہ بہت ہی بڑے ہیں لیکن چھوٹوں کو بھی سلام کرتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں لکھا ہے کہ آپ چھوٹوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے، بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ غلام باندیوں کو بھی آپ نے سلام کیا ہے. غلام باندی اس زمانے میں گویا کہ سب سے حقیر سمجھے جاتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے ہر ایک کو سلام کیا ہے. تو سلام کی سنتوں کو ہمیں زندہ کرنا ہے. اور آج کی پوری نشست کا خلاصہ یہی ہے کہ سنت کی دنیاوی اور دینی بہت سارے فائدے ہیں.
اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی چین سکون اور اطمینان کے ساتھ گزرے تو ہم زیادہ سے زیادہ سنتوں کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں، سنتیں معلوم کر کر کے ان سنتوں کو اپنے زندگی میں اتاریں۔ جس قدر سنتوں کے مطابق ہماری زندگی گزرے گی اسی قدر گویا کہ ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ آج ماحول ایسا بن رہا ہے اور پتہ نہیں اگلے 10 سال میں حالات کیسے ہو جائے، اگر آپ کا ایمان مضبوط نہیں ہے تو پھر مسلمان باقی رہنا بھی گویا کہ مشکل ہو جائے گا۔ تو اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے سنت ہی واحد حل ہے۔ جتنی سنتیں ہم اپنی زندگی میں لائیں گے اتنا ہی گویا کہ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اور آخری بات کہ اب ہمیں سنتیں کس طرح معلوم کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا تو آپ علماء سے پوچھیں، یا ہمارے جماعت کے ساتھی وہ سنتوں کو بتلاتے ہیں ان سے پوچھیں۔ تو پوچھ کر اپنی زندگی میں سنتیں لانی ہیں۔ اور آج کل تو موبائل کا زمانہ ہے، آپ کسی کو بھی واٹس ایپ پہ پوچھ سکتے ہیں، کسی بھی عالم کا نمبر ہو آپ بلا جھجک ان سے معلوم کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو ایک کتاب ہے، گجرات ڈھابل سے کتاب چھپی ہے سنن و آداب، مولانا ابو بکر پٹنی دامت برکاتہم حیات ہیں، انہوں نے قرآن و حدیث میں جتنی سنتیں ہیں ساری سنتوں کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے۔ سنت اور ادب ہر جگہ حوالے کے ساتھ، ایسا بھی نہیں کہ اپنی طرف سے نیچے وہ حوالہ لکھ دیں گے حدیث نمبر سنا۔ تو اگر آپ سے ہو سکے تو وہ کتاب لیجیے، بلکہ وہ کتاب ہر گھر میں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اگر گھر میں رکھی رہے گی کتاب تبھی نہ ہم پڑھ پائیں گے، کتاب ہی نہ ہو تو ہم پڑھیں گے کہاں، سنتیں معلوم کہاں سے ہوگی، عمل کہاں سے کریں گے۔ تو یہ ایک کتاب بھی ہے، اور دوسرا حل یہی ہے کہ ہم علماء سے اور جو لوگ جانکار ہیں ان سے پوچھتے رہیں۔ موبائل کا زمانہ ہے، بہت ہی آسان چیز ہے، بس اپنے اندر ایک طلب ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، ربنا آتنا في الدنيا حسنہ وفي الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا العالمین، ہم تمام گنہگار ہیں، ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم خطا کار ہیں، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما۔ یا العالمین، ہم تمام کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما، ہمارے رمضان کو قبول فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ یا العالمین، ہم تمام کو صحت کی دولت نصیب فرما۔ یا العالمین، ہم تمام میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہے ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما۔ یا العالمین، جو بے روزگار ہیں انہیں طیب پاکیزہ روزی عطا فرما۔ ہم تمام کے کاروبار میں روزی روزگار میں برکت عطا فرما، گھروں میں چین سکون عطا فرما۔ یا العالمین، جو باتیں کہی گئی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا العالمین، سنتوں کو جان کر ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا العالمین، کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت نصیب فرما۔ یا العالمین، ہم قیامت میں آپ سے ایسے ملیں کہ آپ ہم سے ملنے کو راضی ہوں اور ہم آپ سے ملنے کو راضی ہوں، اللہ کے نبی ہم سے ملنے کو راضی ہوں، ہم ان سے ملنے کو راضی ہوں۔ یا العالمین، ایسی موت عطا فرما، ہم تمام کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، حالات سخت ہو رہے ہیں، حالات بگڑ رہے ہیں، اللہ مسلمانوں کی ہر جگہ حفاظت فرما، ملک میں امن و چین سکون عطا فرما۔ یا العالمین، مسلمان جہاں کہیں پریشان حال ہے ہر ایک کی پریشانیاں دور فرما، ہم تمام کے جائز مقاصد کو پورا فرما، ہم تمام کے یہاں مل بیٹھنے کو قبول فرما، کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو قبول فرما۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔